بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں معزز و محترم سادات عظام، خواہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیع سے ہو، اپنی تمام سید برادری سے مخاطب ہوں، ان کی خدمات عالیہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے پروردگار عالم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اپنے اس بیان میں نہ تو میں اپنی تقریری و علمی صلاحیتیں منوانے کے چکر میں ہوں اور نہ ہی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، کچھ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے بعد سخت تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن خدا کی قسم اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتے ہیں کہ درد دل اور ایک طرف خون کے آنسوؤں کے ساتھ سادات عظام کی خدمات میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اپنے ڈھکے چھپے الفاظ میں میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور دیگر جو بھی ذرائع ہو سکتے تھے، تحریری طور پہ لکھ کے نہایت عاجزی اور انکساری سے انتہائی مؤدبانہ اور احترام و عزت کے ساتھ بہت کوشش کی، لیکن سوائے 1-2% کے اکثر و بیشتر الٹا بے عزتی اور توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا مجبوراً اس ویڈیو پیغام کے ذریعے چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور میرا مقصود صرف اور صرف اصلاح ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی ایک عبادت ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری۔ تو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر سادات کے القاب کی آڑ میں خود نمائی اور جو بے حیائی ہے، اس کو روکنے کے لیے نہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل در معقولات ہے اور نہ کسی کی توہین کرنا مقصود ہے۔ محترم سادات عظام گرامی قدر، اکثر یہ بات دیکھنے سننے میں آئی کہ جب آپ کسی فیس بک کے اوپر یا کوئی ایسی سادات کی آئی ڈی کے حوالے سے یا سادات کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی ولگیرٹی یا کچھ غلط بات جو حرمت سادات کے خلاف جاتی ہو، حرمت سادات کے لیے باعث شرم اور ندامت کا باعث ہوتی ہو، اس پہ جب اعتراض کیا جاتا ہے، بالخصوص جو ہماری نوجوان خواتین کی آئی ڈیز ہوتی ہیں، ان میں کوئی ایسی تصویر ہے، کوئی ایسی پوسٹ ہے، تو اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے اپنی تصویر تو اپلوڈ نہیں کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک آئی ڈی کسی سید زادی کے نام سے بنی ہو اور نام بھی جو اکثر دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، فاطمہ، بطول، زینب، عالیہ، طاہرہ، ام البنین، خدیجہ جیسے نام ہوں اور ساتھ بخاری، قاسمی، گیلانی یا نقوی، زیدی، تقوی یہ لکھا ہو، تو دیکھنے اور پڑھنے والے کے ذہن میں جو فوری تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ سید زادی یقیناً مومنہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس ایف بی آئی ڈی کے پروفائل میں کسی نوجوان لڑکی کی تصویر لگی ہوگی یا ٹائم لائن یا پروفائل سٹوری میں تصویر کے ساتھ پوسٹس کی جائیں گی، تصویروں کے ساتھ پوسٹ کی جائیں گی، تو وہ بے شک ایف بی آئی ڈی کی مالکہ اونر کی تصویر نہ بھی ہو تو بھی اس کی سمجھی جائے گی، بلکہ صاف ظاہر ہوگا کہ وہ تصویر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ پھر الفاظ یا پیغام یا میسج جو پوسٹ میں دیا جا رہا ہے، وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس پہ کوئی توجہ نہیں کرے گا، وہ تصویر کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے اور سب کے سب اسی پہ اپنے کومنٹس بھی کریں گے۔ تو
کچھ لوگ فطرتاً جو ہیں وہ واہیات ہوتے ہیں، جو نہ صرف بیہودہ کمنٹس ہی نہیں کرتے بلکہ ان باکس میں جا کر ایسی تصویروں کی موجودگی میں جس آئی ڈی سے ایسی تصویریں یا ایسی پوسٹ تصویروں کے ساتھ کی گئی ہوں گی، ان میں واہیات باتیں بھی، میسیجز بھی، اور تصویریں بھی اور ویڈیوز بھی وہ ان باکس میں سینڈ کرتے ہیں، اور جو کہ اکثر لڑکیوں ہی کی احتجاجی جو پوسٹس ہوتی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس عمل میں واہیاتی کرنے والا اکیلا مجرم نہیں ہوتا، ایسی لڑکیوں کی تصویروں پر مشتمل پوسٹ کرنے والیاں بھی قصوروار ہوتی ہیں۔ دیکھیں، گھر کے دروازے کے اوپر جس شخص کا نام لکھا ہوگا، گھر میں آنے جانے والے افراد اسی گھر کے اہل خانہ کہلائیں گے نا۔ جب آپ کے ایف بی آئی ڈی پر آپ کے نام سے تصویر یا رومانٹک باتیں، ہجر و فراق، محبت، وفا، بے وفائی کی پوسٹیں ہوں گی، تو اسے اس متعلقہ آئی ڈی ہی کی سمجھا جائے گا نا، کہ اونر جو ہے، جو ان کی جن کے نام کی آئی ڈی ہے، اسی سے متعلق وہ پوسٹ سمجھی جائے گی، ان کی ذہنی سوچ اور ان کے حالات کی عکاسی کرتی ہوئی۔ محترم ناظرین و گرامی قدر، آج کے دور میں سوشل نیٹ ورک کے سہارے جس طرح کی آپ بات وائرل اور پھیلانے کی کوشش کریں، یہ سہولت ایک موجود ہے، ایسے عالم میں وہ عناصر کہ جو سازش کے تحت سادات دشمنی اور بالخصوص شیعہ ازم اور عزاداری امام حسین کی مخالفت میں شیعہ قوم کی کمزوریوں اور شیعہ قوم کی کوتاہیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا، اور بالخصوص جب کسی سیدہ کے نام کی آئی ڈی سے ایسی ولگر قسم کی پکس اور رومانٹک پوسٹ اپلوڈ ہوں گی، تو معاشرے کے بگڑے نوجوان جب اس پر واہیات کمنٹس کریں گے تو اس سے سید زادی کا احترام مجروح ہوگا، اس کے خاندان اور مجموعی طور پر پوری سادات برادری کا امیج جو ہے نا وہ غلط ابھر کر سامنے آئے گا۔ لہٰذا جب مردوں کی محفل میں عظمت سادات اور سید زادیوں کے احترام پہ بات ہوتی ہے، تو مخالف لوگ ان فیس بک اکاؤنٹس اور ڈرامہ، ٹی وی، فلم میں بے حیائی کے کام کو جواز بنا کر تحفظ احترام سادات کے لیے جو کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں آج کے اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمات عالیہ میں دست بستہ عرض کروں گا، آپ سے نہایت ادب احترام کے ساتھ، بالخصوص جو ہماری نوجوان سید زادیاں ہیں، فیس بک پہ آئیں، تمام سوشل نیٹ ورکس جو بھی ہیں، اکاؤنٹس ہیں، آئیں ان پہ، تو خدا را اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں، اپنے پرسنل میٹرز جو ہیں، اپنی پرسنل فیلیشنز جو ہیں، اپنے پرسنل معاملات جو ہیں، ان کو پرسنل لوگوں تک محدود رکھیں، اس کو پبلک مت کریں، اور ایسی بالخصوص کہ جن کے نام کے ساتھ ایسی پکس ہوں اور ساتھ ہی ایسی پوسٹ ہوں جہاں پاک و طاہر بیویوں اور امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری کے حوالے سے بھی پوسٹ ہوں، تو دیکھنے سننے والا کہ جہاں ایک جگہ پہ پاک بیویوں کے پردے کی حرمت کے حوالے سے دکھ اور غم میں ڈوبی ہوئی پوسٹ ہوں، اور ساتھ ہی اسی آئی ڈی میں ایک نوجوان لڑکی کی تصویر کے ساتھ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، یا اسٹوریز میں مختلف پروڈکٹس بیچنے کے لیے کچھ ضروری ہے کہ آپ سیدہ کا نام استعمال کریں، آپ اپنا اوریجنل نام استعمال کریں۔ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فیک نام استعمال کریں، لیکن اس کام کو دیکھیں کہ جس کام کے حوالے سے آپ اپنی آئی ڈی بنا رہے ہیں۔ اب پوری آج کی جو ماڈرن جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں،
لیکن خدارا آج کے دور میں دشمنان اہل بیت اور دشمنان شیعہ ازم اور دشمنان عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے ہی جو ہمارے جائز صحیح العقیدہ جو معاملات ہیں ان پہ اتنا طعن و تشیع کیا جا رہا ہے، ان پہ اتنا زیادہ لوگ جو ہیں آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور آج تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بلا جھجک سرعام یزیدیت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یزید زندہ باد اور یزید امیر المومنین معاذ اللہ نعوذ باللہ، مطلب ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس عالم میں جب ہم اپنی حرمت سادات کی حفاظت نہیں کریں گے، آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے ایسے لوگوں کو دلائل کے طور پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جواب دینا مشکل نہیں ہوگا، جتنا اپنی قوم کے کمزوریوں اور اپنی قوم کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی سچے مسلمان مومن اور بالخصوص سید اور سید زادیوں کی حرمت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔